الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من الفزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله مولانا. من جاء بالحسنہ، جو شخص اچھائی کو لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو اچھائی سے بڑھ کر بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جو نیکی کو لے کر آئے گا. حسنہ کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب کسی لفظ سے تعبیر کرنا تھا، قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حسن کا لفظ معنی یہ ہے کہ جب تم کسی نیکی کو اسلام کے مزاج کے مطابق خوبصورتی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ کر کے لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر بدلہ پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم ہے. کتنا بڑھ کر پاؤ گے؟ قرآن کریم نے دوسرے کا ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اگلی حدیث کو لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں آ کے نماز کو جماعت سے پڑھے گا ہم اس کو 27 گنا بڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، 1 پیسہ خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر 700 گنا بڑھا دیں گے. اس حدیث میں پتہ چلا 700 گنا تک بڑھا ہے. رمضان آئے گا تو یہ پیکج بہت اوپر چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوافل ہیں ان کا اجر کہاں پہنچ جائے گا؟ فرائض پر. اور جو فرائض ہیں وہ 70 گنا بڑھا دیے جائیں گے. شب قدر آئے گی، 1 رات کی عبادت 1000 مہینہ، 83 سال 4 ماہ کا اجر. بہت اوپر اللہ نے فضل کر دیا. اگر اللہ کا کوئی بندہ، کوئی مسلمان بیت اللہ حرم پہنچ جائے گا، اگر وہ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے گا تو بھائی ایک نماز کا اجر 1000 کے برابر ہے. وہ جو حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب، وہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے. وہ حدیث جو صحیح حدیث ہے، جو سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اگر وہ بیت اللہ پہنچ گیا تو بھائی وہاں ہر نیکی کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 گنا بڑھ گیا. بھائی کتنا بڑھ گیا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی قدردانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی قدر شناسی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہربانی کہ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے ایک اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر دے رہے.
یہاں کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا؟ اور بھائی یہی بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ کا انعام ہے یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ بھائی یہ انعام کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس امت کے ساتھ۔ اس کی وضاحت بھی ایک صحیح حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے فجر سے لے کر ظہر تک محنت کی، مالک نے اس کو پوری اجرت دے دی۔ مزدور لائے، اس سے معاہدہ کیا بھائی آپ نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، کام کیا، اس کو 1000 روپے دے دیا۔ دوسرا مزدور لائے، اس سے معاملہ کیا آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک ہمارا کام کرنا، آپ کو 1000 روپے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاہدے کے مطابق اس کو 1000 روپے دے دیا۔ تیسرا مزدور لائے، اس کو کہا عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے، تجھے بھی کتنا ملے گا؟ 1000 ہی ملے گا۔ صحابہ کرام سے پوچھا اس میں کوئی بے انصافی ہے؟ اس میں تو کوئی بے انصافی نہیں، مالک نے جو معاہدہ کیا اس کے مطابق ان کو نواز دیا۔ پہلے مزدور سے معاہدہ فجر سے ظہر جو طے ہوا اس نے اپنی خوشی سے قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا یہی معاملہ ہے کہ یہ کام تو کرے گی عصر سے لے کے مغرب تک کا، لیکن بھائی اس کو اجرت کیا ملے گی؟ اس کو پوری ملے گی، چونکہ اللہ تعالی شکور ہے، اور شکور اسے ذات کو کہا جاتا ہے جو قدردان ہو، دوسروں کی ناقدری نہ کرے، دوسروں کی ناقدری۔ اس لیے کوئی مسلمان اپنی کسی نیکی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقدری نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیکیوں کے جتنے قدردان ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی اتنا قدردان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو شخص اچھائی کو لے کر آئے گا۔ اور بھائی یہ نکتہ جہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں وہاں میں عرض کرتا ہوں، یہاں جاء کا لفظ ہے، فعل کا لفظ نہیں ہے۔ اس پر غور کرو، یہ بڑی اہم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا من فعل بالحسنۃ، جس نے کوئی نیکی کی اس کو یہ اجر ملے گا۔ قرآن الفاظ کہہ رہا من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی ہم تک لے کر آیا، کرنی نہیں ہے، کرنے کے بعد اس کو باحفاظت منزل تک پہنچانا بھی ہے۔ رستے میں بڑے بڑے حوادثات ہیں، مثلا ایک آدمی نے بہت نیکیاں کی، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، شرک نے اس ساری نیکیوں کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ ایک شخص نے بڑی نیکیاں کی اور اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کے لیے کی، یہ من جاء بالحسنہ والا نہیں ہے، یہ من فعل بالحسنہ والا۔ ریاکاری کے ذریعے اس نے اپنی نیکیوں کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے بہت نیکیاں کی لیکن اس نے دوسرے انسانوں کے حقوق کو پامال کیا، حقوق العباد کی کوئی رعایت نہیں کی، دوسروں کے حق کو کھایا، لوٹا، تباہ کیا۔ کل قیامت والے دن آئے گا تو بھائی اس کی ساری نیکیاں کدھر جائیں گی؟ ہاں، ان کو دے دی جائے گی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے من فعل بالحسنہ کیا ہے۔ قرآن نے کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ۔ اس لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے صحابہ کا یہ مزاج ڈھل گیا تھا، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو نیکی کی ہے وہ اپنی نیکی کو بچاتے تھے۔ بھائی میں نے آپ کو ابھی کو 2-3 مہینے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعارف ایک جمعے کی تقریر میں کروایا تھا۔ اشرف مبشرہ میں سے فاتح ایران ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ حضرت آمینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ ہیں، ان کے بھائی لگتے ہیں رشتے میں۔ بڑی جد و جہد والی زندگی گزاری، قائدانہ صلاحیتوں کے مالک صحابہ میں سے فاتح ایران ہیں، بڑی جنگیں لڑی، لیکن بعد میں
جب اختلافات شروع ہوئے تو کیا کیا؟ منظر سے ہٹ گئے. بھائی آسان نہیں ہے، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. منظر سے ہٹ گئے. مدینہ میں بھی رہائش پذیر نہیں تھے. مدینہ سے تھوڑا دور جا کے ایک چھوٹا سا دیہات، عربوں کے دیہات ہماری طرح کے نہیں تھے 300 گھروں والے. دیہات کا معنی یہ ہے کہ جہاں آپ کی زمین ہے اس میں 2-3 گھر رشتہ داروں کے پاس، جس کو آج کل ہمارے یہاں پنجابی میں ڈیرا کہتے، وہاں رہتے اور ساری زندگی بس اپنی بکریاں اپنی کاشتکاری میں گزار دی. فاتح ایران ہے، مدبر اور قائد صحابہ میں سے ہے. بیٹے نے ایک دن تانا بھی دیا، ابا جی آپ منظر نامے سے بالکل ہی غائب ہو گئے. اس وقت تو لوگ حکومتیں قائم کر رہے، آپ کیا کر رہے؟ تو جو 3-4 باتیں بیٹے کو فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی کہی کہ بیٹا ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا. ہم نے دنیا کے لیے نہیں کیا. اور بھائیوں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ بات میرے بھی سمجھنے کی ہے، آپ کے بھی سمجھنے کی ہے. اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے. شیطان اول ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا. ہم کرتے ہیں تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی نیکی کو برباد کیسے کروں، ان کی نیکی کو برباد کیسے کروں. بہرحال قرآن نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو شخص اچھائی کو لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، ہم اس کو نیکی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ قیامت والے دن مصیبت سے، جھٹکے سے، زلزلے سے، آزمائش سے، فضا کا لفظ بہت جامع، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو شخص برائی کو لے کر آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کبت کسی کو بے دردی سے اٹھا کر کسی جگہ پھینک دینا. جو شخص شرک کر کے آئے گا، جو شخص ظلم کر کے آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے آئے گا، بھائی اس کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم کر کے آؤ گے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے بھائی. اللہ کا فیصلہ یہ ہے اچھائی کا بدلہ بڑھائے گے، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو جتنا کیا ہے اتنے ہی کی سزا بھی نہیں، اس سے زائد نہیں. هل تجزون الا ما. اب یہ بات تو میں آپ حضرات کے سامنے بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب بھی سورت کی آخری آیات آتی ہے تو پھر قرآن اس پوری سورت کے خلاصے کی طرف جاتا ہے. تقریباً بڑی صورتوں کا انداز یہی ہے کہ پوری سورت کے مضامین کو آخری آیات میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ سمیٹ دیا جاتا ہے ان کو بہت مختصر. اب قرآن کریم نے آخری آیات میں تقریباً اس پورے سورت کے خلاصے کو بیان کیا. سب سے پہلے فرمائے انما امرت، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدہ، میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمها، جس شہر کو اللہ نے عزت بخش دی. یہاں پہلی بات مجھے حکم دیا گیا ہے. بھائی کیا؟ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہے. حضور علیہ السلام بھائی کس کے حکم کے پابند ہے؟ اس سے اصول یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکموں سے بے نیاز ہو جائے. اللہ معاف فرمائے، آج تو ہمارے پیر صاحب کی یہ اوقات ہے کہ وہ پیر صاحب کی یہ حیثیت ہے، وہ جو چاہے کرے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو اختیارات ہے، جو چاہے کرے.
یہاں سب سے بڑے پیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زبان سے امرت، مجھے حکم دیا گیا۔ بھائی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے، ہر حال میں پابند ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جیسے ایک سرکاری ملازم جب تک اپنی نوکری پر ہے وہ سرکار کا پابند ہے، سرکار کی پالیسی کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا معاہدہ ہے۔ تو ہمارا کلمہ پڑھ کر بھائی ہمارا کس سے معاہدہ ہے؟ اللہ سے معاہدہ ہے۔ موت تک ایک مسلمان تقوی، طہارت، علم کے کسی بھی اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہو جائے، وہ 100% اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے۔ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس کو اللہ نے حرمہا، عزت بخشی ہے، یعنی مکہ معظمہ۔ بھائی شہر سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ سب سے پہلی زمین پر آبادی جو ہے وہ اسی شہر کی ہے، بیت اللہ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا بھائی وہ کیا ہے؟ وہ مکہ میں اللہ کا یہ حرم ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا وہاں نماز پڑھنے کا بھائی اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے برابر۔ دنیا میں کسی گھر کے طواف کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور آپ کی مسجد کا طواف بھی نہیں ہو سکتا۔ عظمت کے لیے کسی گھر کے چکر لگانا یہ خاص ہے صرف اور صرف کس کے ساتھ؟ بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ۔ اس کے دائیں بائیں حرم ہے۔ جس طرح کسی ملک کے دارالخلافہ اور کسی ملک کے کیپٹل میں داخل ہونا ہو، اس کے کچھ اصول ہیں۔ آپ اسلام آباد جائیے، جب خاص اس میں داخل ہوگے تو وہاں کے پوری چیکنگ، اس کے اصول، جگہ جگہ آپ کو شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ اس شہر کا، اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ تو جو بیت اللہ ہے اس کے دائیں بائیں حرم ہے، میقات ہے۔ کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے گا تو بھائی پہلے نیت کرے گا اور بھائی اس کے بعد کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا، زبان پر تلبیہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ وہ خاص قسم کا لباس پہنے گا، اپنی شناخت کو اور اپنی زیب و زینت کو، اپنے فخریہ لباس کو، اپنی قومی پہچان کو، سب کو ختم کرے گا، 2 چادروں میں آئے گا۔ کیوں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس کے سامنے کسی کی کوئی شان نہیں ہے۔ اس حال میں وہاں جانا ہے۔ حدود حرم میں چلے گئے، وہاں پتہ بھی نہیں توڑ سکتے، پرندے کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ معاف فرمائے، وہاں مسلمانوں کو دیکھا حدود حرم میں جا کے، آپ مینا، مزدلفہ، عرفات میں جائیں، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑتے۔ پچھلے سے پچھلے سال مینا کے خیموں میں حاجی جگہ پر لڑ پڑے، ڈنڈوں سے مارا ایک دوسرے کو۔ یہ خبر پورے پاکستان کے میڈیا میں آئی اور میں نے جو دوست یہاں سے گئے تھے ان سے تصدیق کی، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے ہوا ہے۔ یہ مسلمان حج پر گئے، جو حدود حرم میں جا کے پتہ نہیں توڑ سکتے۔ بھائی حدود حرم میں پتہ توڑنا جائز ہے؟ آپ جاتے جاتے کوئی پھول نہیں توڑ سکتے، دم آ جائے گا۔ حتیٰ کہ جسم پر اگر جوئیں بھی پڑ گئی ہے نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے۔ یہ اللہ کے حدود حرم کے آداب ہے۔ اور لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے موبائل وہاں کیا کر رہا ہے، لوگ تصویریں کس طرح۔ اور حج کے دنوں میں مینا میں لوگ لڑ پڑیں گے۔ اور مجھے ایک مرتبہ میں وہاں باب فہد میں ایک جگہ بیٹھا ذکر و اذکار کر رہا تھا، تو میرے قریب 2 بندے اپنا دکھڑا رو رہے تھے، بات ان کی ٹھیک تھی۔
وہ کہنے لگے یار یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایسا چشمہ جاری کیا کہ پوری دنیا میں محبتیں بانٹی، اور اس شہر کے اندر کسی کو گالی دینا، کسی کو دھکے مارنا جائز نہیں ہے، تو یہ یہاں کے یہ شرطے کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہ تو سارا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی یہ حدود حرم ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، وہاں تو جاتے جاتے اگر کسی نے آپ کو غلطی سے کسی نے دھکا دے دیا تو آپ اس کو گھور بھی نہیں سکتے، آپ کو برداشت کرنا ہے۔ بھائی یہ کس کا حرم ہے؟ یہ اللہ کا حرم ہے۔ آپ ایوان صدر جاؤ گے تو جناب وہاں اپنی مرضی کچھ آداب ہے، آپ وزیر اعظم ہاؤس جاؤ گے بھائی وہاں کے کیا ہے؟ آداب ہے۔ فلاں جگہ جاؤ گے، آپ سپریم کورٹ میں جاؤ، بحث سننا چاہتے ہو، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی پابندی کرنا۔ تو جناب جب تمہاری چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے آداب ہے تو اس کائنات کے خالق و مالک کے گھر کا کوئی ادب نہیں ہے۔ بہرحال اس لیے قرآن یہاں لفظ انما امرت، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد، میں بندگی کروں، رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمها، جس کو اللہ نے کیا دے دی ہے؟ عزت دے دی ہے، جس کو اللہ نے عزت دے دی ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ہے، اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، میں مسلمانوں میں شامل ہو کر رہوں۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کن میں سے ہوں؟ مسلمانوں میں سے۔ مسلمان جہاں بھی جائے گا اپنی مسلمان ہونے کی شناخت کو باقی رکھے گا، اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی شناخت نماز ہے۔ بھائی سب سے بڑی شناخت کیا ہے؟ نماز ہے۔ مسلمان کہیں بھی جائے گا، ان اکون من المسلمین، مجھے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک نوجوان ہے تو ڈسکا کیا، لیکن یورپ کے کسی ملک ہوتے تو یہاں کسی عزیز کے بیٹے، کوئی صاحب یہاں جمعے میں آتے ہیں، ان کے بیٹے وہ عمرے پر آئے۔ اب جب عمرے سے واپس جانا ٹکٹ کروائی ہوئی ہے تو وہ یورپ کے جس ملک میں جاتے ہیں شرم آئے کہ جی وہاں تو ٹنڈ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو مجھے فون کیا، وہ کہنے لگا جی میرے بیٹے کی آپ کو کال آئے گی، وہ اس پر بڑا اس کو اشکال ہے کہ ٹنڈ کا کیا مقصد۔ میں تو یہاں سے یورپ کے جس ماحول میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اسلام نے حج اور عمرے میں ٹنڈ اس لیے رکھی تاکہ بال کٹوا کے مسلمان پوری دنیا میں جائے گا، اس کا بال کٹوانا حج کی، مسلمان ہونے کی۔ میں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ کوئی کہے یہ کیا کیا ہے، اسے کہو یہ میرے مسلمان ہونے کی نشانی، یہ کیا ہے؟ میرے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے مسلمان جہاں بھی رہے وہ اپنے، اور بھائی میں آپ کو سچی بات عرض کروں، مسلمان اپنی اداؤں سے مسلمان نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں ہندو کی بھی شادی ہے ساتھ مسلمانوں کی بھی شادی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ان اکون من المسلمین، مجھے اور آپ کو مسلمانوں میں شامل ہو کر رہنا ہے۔ دور سے دیکھنے والا، اللہ معاف فرمائے، آج 10 سال باہر دوسری قوموں کے ساتھ کام کر رہے تو کہتے ہیں یار 10 سالوں میں کبھی شک ہی نہیں پڑا تمہارا بھی کوئی دین ہے، تم بھی کسی دین سے تعلق رکھتے ہو۔ ایسا بندہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہر عمل سے، اپنے انداز ادا سے، اپنے اخلاق سے، اپنے لین دین سے، اپنے معاملات سے اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اظہار کرے کہ میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس لیے میرے ایک مرتبہ ایک صاحب ہے پاکستان کے سابقہ سفیر ہیں، ان کا ایک مضمون پڑھا، وہ کہنے لگے ہم چائنا میں جب سفیر تھے تو پروگراموں میں جاتے
کہنے لگے یہاں تو ہماری مسلمانیت ذرا دھیمی تھی، جب غیر مسلموں میں گئے تو پھر وہ ایمان والی رگ پھٹکی کہ یار ہم مسلمان ہیں۔ کہنے لگے ہم نے سارے ساتھیوں نے 3-4 باتیں لازم کی۔ انہوں نے کہا یہاں تو ہم سے کبھی شراب کی غلطی ہو جاتی تھی، وہاں ہم نے پابندی کی کہ کسی بھی مجلس میں جا کے شراب نہیں پیئیں گے، نماز کے وقت نماز پڑھیں گے۔ کہنے لگے شروع میں ہمیں پریشانی ہوئی، لیکن بعد میں ہم چینا جتنا عرصہ رہے سفارت کی ذمہ داریوں میں، جس مجلس میں گئے ہمیں اپنے دین کی وجہ سے وہاں عزت ملی۔ وہ یہ سن کر خوش ہوتے تھے کہ یہ اپنے دین کی وجہ سے شراب نہیں پیتے، یہ ان کے دین کا وقت ہے، انہوں نے نماز پڑھنی۔ صحابہ کرام کا یہی تو طرز عمل تھا، یہی تو کیا تھا؟ طرز عمل تھا۔ اور ہم یہاں کہیں شادی کسی جگہ جائیں تو آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اگر پڑھی لکھی سوسائٹی میں بیٹھو کیا کہیں گے؟ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ نا، الفاظ دیکھیے کیا ہے، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، میں مسلمانوں میں شامل ہو کر رہوں، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے اخلاق، میرا لین دین یہ اسلام کے مطابق ہو۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کس کی تلاوت کروں؟ قرآن کی۔ دیکھو بھائیو ایک مسئلہ سن، کل ہی مجھے ایک صاحب نے، آپ میں سے کسی نے ایک کلپ بھیجا، کوئی پروفیسر ہے، وہ بڑا زور دے رہے ہیں اس بات پر، اس کا مذاق اڑا رہے کہ جناب یہ کیا کہ تم قرآن طوطے کی طرح پڑھتے ہو، اس کا معنی نہیں سیکھتے، اس طرح اس کی پورا زور 10 منٹ انہوں نے لگائے کہ بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جس کو تم سمجھتے نہیں پڑھتے رہتے ہو، سارا زور اس پر تھا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جو تم سمجھتے نہیں لیکن اس کو کیا کرتے ہو؟ وہ صاحب نے مجھے کلپ بھیج کے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جی مجھ صاحب آپ نے یہ سن لیا؟ جی سن لیا۔ کہنے لگے جی پھر کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے کہا ذرا قرآن شروع کرو، الف لام میم، اس کا ترجمہ کرو کیا ہے؟ الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہے؟ میں کہا پھر جو سمجھ نہ آئے اس کو پڑھنا بھی نہیں، پھر الف لام میم کو تو آپ چھوڑ دو نا۔ سورہ طٰہٰ شروع کرو گے تو یہ اگلی سورت آ رہی ہے، اسی صفحے پر دیکھو، سورہ قصص ہے بھائی، طٰ سین میم کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ پھر میں نے کہا اس کی تلاوت، یہ جو پروفیسر بات کر رہے ہیں یہ بھی مومن اور مسلمان ہے، اسے کہیں اس کی تلاوت یہاں سے کرے، تلک آیات الکتاب المبین، ایک آیت چھوڑ دے، ایک آیت کیا کر دے، چونکہ اس آیت کا معنی اور مطلب کسی کو آتا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو یہ بالکل الگ بات ہے، قرآن کو سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ہم صبح کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھے، ہر مسلمان اس کے مطلب کو سیکھے۔ لیکن یہ کہنا کہ جس کو مطلب نہیں آتا، قرآن نے خود اپنے بارے میں یہاں لفظ ہے اتلو، آپ کس کو پڑھیے؟ تلاوت، تلا یتلو، آپ عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تلا یتلو کا کیا معنی ہے۔ اسی لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے 4 مقصد بیان کیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلا کیا ہے؟ یتلو علیہم، معنی مطلب سمجھنا آ گیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یعنی قرآن کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے کو قرآن نے الگ بیان کیا اور تلاوت کو کیا کیا ہے؟ الگ بیان کیا۔ یہی تو اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن بھائی قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے اور اس کا معنی اور مطلب سمجھنا یہ الگ فریضہ ہے، دونوں چیزیں اہم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جس کو اس کا ترجمہ اور مطلب ہی نہیں آتا اس کی تلاوت ہی نہیں ہے، یہ بھائی کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت بھی ہونی ہے۔ ہاں مسلمان پر لازم ہے
کہ وہ اس کا ترجمہ بھی سمجھے، اس کا معنی بھی سمجھے، اور کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ وہ نماز میں ایک سورت 10 سال سے پڑھتا ہو، اس کو اس کا ترجمے کا پتہ نہ ہو۔ سیکھے، لیکن یہ کہنا کہ جب تک یہ سیکھا نہیں اس کی تلاوت نہیں ہے، بھائی یہ بات کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اس کی تلاوت ایک الگ فریضہ ہے، اس کا معنی اور مطلب ایک۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فریضہ کی اہمیت کو بیان کرتے کرتے دوسرے فریضہ کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس طرح کے حج ہے جناب، تم یہ کام نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب؟ تم حج نہ کرو؟ نہیں بھائی، حج الگ فریضہ ہے، اور یہ جو کوتاہی ہے یہ الگ گناہ ہے۔ جس طرح آپ حج کو اہمیت دے رہے ہو، اس طرح دین کے دوسرے کاموں کو بھی کیا کرو۔ میں آپ کے سامنے بار بار یہ بتاتا ہوں، دین کی کوئی بات یوں بیان کرنا کہ کسی دین کی بات کی اہمیت کم ہو، یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ کس کی تلاوت کیجئے؟ قرآن کریم کی۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔